آج کی ویڈیو میں جو دعا میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ وہ دعا ہے کہ اس دعا سے میری زندگی پہ کیا کیا اثرات ہوئے اور اس کو میں نے جس چیز کو بتایا اور اس کی زندگی پہ اس کے کیا کیا اثرات ہوئے، آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی۔ یہ وہ دعا ہے جس نے میری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا، اور میں نے جس چیز کو بتایا اس کی زندگی کو بھی اس نے بدل کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ دعا ہے، واحد دعا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی، تکلیف یا کوئی ایسا صدمہ ہو جس کو نکلنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو آپ یہ والی دعا پڑھا کریں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی یہ دعا اس وقت سنی تھی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی تھی۔ تو جب آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر آپ نے یہ والی دعا پڑھی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے ہسبینڈ سے زیادہ اچھا ہسبینڈ تو مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا، نہ اس سے بہتر نعمت مجھے مل سکتی ہے، لیکن آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورا یقین تھا کہ آپ نے فرمایا تو یقیناً مجھے کچھ نہ کچھ بہتر چیز ضرور ملے گی۔ تو آپ نے یہ والی دعا جو تھی وہ پڑھی، اور آپ کی عدت پورے ہوتے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ اس دعا کی بدولت جو ہے مجھے میرے پہلے والے ہسبینڈ سے بھی زیادہ بہتر اور اچھا شوہر ملا۔ پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے صرف اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لی جائے، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے قرآن پاک میں اس دعا کے بارے میں خصوصاً طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو ضرور آزماؤں گا، تم لوگوں کی جان کے ذریعے، تم لوگوں کے مال کے ذریعے، اور تم لوگوں کو تکلیفیں دے کر، اور پھر میں تم لوگوں کو دیکھوں گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو صابرین میں سے ہیں، جو صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اس وقت جو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اس پر نازل ہوں گی۔ اب یہ دعا پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ یہ دعا اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلے تو آپ اس دعا کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ کو یہ دعا اچھے سے یاد ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ اس دعا کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر رات کے وقت جس وقت آپ کی آنکھ کھلے آپ اس وقت بھی اس دعا کو پڑھیں، اور دعا کو اسی وقت زیادہ اثر کرتی ہے جس وقت جو ہے یہ دعا جو ہے آپ کے دل سے نکلتی ہے۔ اور مصیبت کے وقت جو ہے آپ اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے تو اس وقت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو مصیبت کے وقت صبر کرے گا تو اس وقت اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، اور اس وقت اس کو زیادہ جو ہے اس کو زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، اس وقت اس کو زیادہ جو ہے اس کی تکلیف کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ کو جو ہے ویسے بھی صبر آ ہی جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ صبر کر لیں اور اس وقت آپ یہ والی دعا پڑھ لیں تو آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ آپ کو بہترین اجر ضرور ضرور ملے گا۔ میں نے جس چیز کو بھی یہ والی دعا بتائی ہے اس کو ضرور اس کا بہترین اجر ملا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہر کسی کے پاس جو ہے اس کا بہترین جو ہے وہ صبر کا جو ہے وہ صلہ ضرور ملا ہے۔ تو آپ اس دعا کو اول و آخر و درود شریف کے ساتھ جو ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو تکلیف ہو، جس وقت آپ کو اپنا غم یاد آئے، جس وقت آپ کو لگے کہ ہاں بس اب میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں، میں بالکل سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں رہا، تو پھر اس وقت آپ یہ والی دعا پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے اس دعا کی برکت سے جو ہے آپ کو ضرور جو ہے آپ کو بہترین نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ویسے بھی ہم لوگ مومن ہیں اور ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سننے والا ہے، وہ بہت جاننے والا ہے۔ آپ یہ سوچ کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہے میری، اور میں کس کو سنا رہی ہوں؟ اس خدا کو سنا رہی ہوں جو زندہ ہے، جو موجود ہے۔ ہم لوگ جو ہے نہ کافروں میں سے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ مرتد لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ لگے کہ ہاں اللہ سنتا نہیں ہے یا وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سنے گا ہماری، وہ ضرور سنتا ہے، وہ ہر ایک بات سنتا ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری باتوں کو سنے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ بے شک وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میں آپ کو استغفار کا بھی ایک وظیفہ بتاؤں گی، لیکن جو اس استغفار سے جو میری زندگی چینج ہوئی وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن فی الحال میں آپ کو جو دعا بتا رہی ہوں وہ یہ والی دعا جو ہے وہ 100% جو ہے آپ کے کام آنے والی ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو جو ہے
میں نے اکثر لوگوں کو جن کو بتایا، جن کو نہیں یاد تھی، ان لوگوں نے لکھ کر اپنی جو ہے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دی تھی، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ انہوں نے چٹ لگا کے رکھ دی تھی، اور تاکہ نا ان کو یاد رہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ لوگ بھول بھی جائیں تو آپ کو یاد رہے کہ آپ کو یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو آپ لوگ اس کو یاد کریں اور آپ اس کو پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ بہترین اجر سے نوازیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ لیکن بات صرف یقین کی ہے، اگر آپ کو کسی چیز پہ یقین ہو تو پھر آپ لوگوں کا وہ کام ہوتا ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کی دعا جو ہے وہ بالکل بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کسی بھی دعا پہ یقین رکھ کے جو ہے وہ دعا مانگیں گے تو ہی وہ دعا قبول ہوگی۔ اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں اپنے ساتھ، میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میری ایک ٹاپک پریگننسی ہو گئی تھی اور میری ٹیوب بھی جو تھی وہ بھی نکال دی گئی تھی، تو مجھے سب یہی کہتے تھے کہ اب تو یہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، اب تو یہ لوگوں نے، آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین تھا اور مجھے اس دعا پہ پورا ایمان تھا۔ مجھے پتا تھا جب لوگ یہ والی بات کرتے تھے اور میں دل میں ہنستی تھی اور میں بس یہی دعا پڑھتی تھی، تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی بس یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ لوگ یہ پڑھیں، آپ کی جاب چلی گئی ہے تو آپ لوگ یہ پڑھیں، آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کی اولاد جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تو آپ یہ دعا پڑھیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی جاب کا، آپ کی عزت کا، یا آپ کی عزت کوئی خراب کر رہا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی تکلیف گزر چکی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا سے آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے نوازیں گے، کیونکہ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نہ تو قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی جھوٹا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، فلسطین میں جو آج کل چل رہا ہے، آپ لوگ اگر دیکھیں تو وہ لوگ کتنے غم میں، کتنی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ان کے الفاظوں پہ اگر غور کریں تو ان کے ہر دکھ کے بعد ان کے الفاظ ہوتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا تو وہ بولتے ہیں حسبنا اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں آپ کو وہ تمام ویڈیو بھی سینڈ کر سکتی ہوں جس میں ان لوگوں نے یہ والے الفاظ پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے۔ جب وہ لوگ اتنی تکلیف میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ لوگوں کا بھی اللہ وہی ہے جو ان کا اللہ ہے، اللہ ان کو بھی اجر دے گا اور اللہ آپ کو بھی اجر دے گا انشاءاللہ۔ بس یقین اور ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ 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 یہ دعا آپ کی جو ہے ضرور قبول ہوگی۔ اور اس دعا کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ آپ جتنے اور لوگ بھی پڑھیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو جو ہے، آپ کو بھی اس دعا کے پڑھنے کا جو ہے وہ اجر ضرور ملے گا۔ یہ میری بہت پیاری دعا ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو میں نے بہت لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور یوٹیوب پہ میں آج فرسٹ ٹائم شیئر کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور اس کا اجر ملے گا اور آپ کو ضرور اس کا بہترین نعم البدل ملے گا۔ تو آپ یہ دعا پڑھیں اور انشاءاللہ جب دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔